آج انشاءاللہ تعالی تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ کن کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی ایک دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، معاون بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن کے دوست ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، مطلب جن کے دل میں نور ایمان ہے، ایمان والا کلمہ ہے اور جن کا دین اسلام کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام عطا فرماتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں۔ مطلب جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو پہلے جتنے بھی کفر کے اندھیرے تھے نا، جتنے بھی، ان سے اللہ پاک انہیں نکال کے ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر جب جو ایمان میں ترقی کرتا ہے، اعمال میں ترقی کرتا ہے، تو اس کی انتہا جا کر وہ جنت میں ہوتی ہے، یعنی وہ بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جنت ہے ہی نورانی، وہ ہے ہی روشنی کی جگہ، نورانیت کی جگہ۔ تو اور فرمایا دوسرے جو لوگ ہیں والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دوست نہیں ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے شیاطین دوست ہیں، یعنی خواہ وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں تو جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، انہیں گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو غلط راستے پر چلاتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین ہیں۔ جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ ان کافروں کو نور ایمان سے نکال کے کفر کے اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نور ایمان پیدا کیا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک نور پیدا کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ایمان کو قبول کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی، مطلب جس ماحول میں وہ پلتا ہے بڑھتا ہے اسی ماحول کا رنگ وہ لے لیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کیونکہ دنیا میں انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو فرمایا شیاطین ان کافروں کو نور ایمان کے نور سے نکال کے کفر کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، جو مریں گے تو جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ پھر جہنم میں یہ نہیں بھی کچھ سالوں گنتی کے سال کچھ سالوں تک رہیں گے، نہیں، فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہے جی۔ تو یہ واضح طور پر فرما دیا۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو باتیں آپ نے ذرا سمجھیں، اور بڑی قیمتی یہ باتیں ہیں، بڑی ضروری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی کی بنیاد بھی اللہ کی دوستی ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، ہاں جی۔ اللہ پاک کے ساتھ انسان کو جو ہے نا وہ قربت ملتی ہے ایمان کی وجہ سے، اور ایمان کا جو آخر میں انجام ہوگا وہ جنت ہوگی۔ اگرچہ بندہ خدا نخواستہ اگر اس نے کوئی گناہ کیے اور دنیا میں توبہ نہیں کی تو ان کی سزا اگر ملے گی بھی، لیکن بالآخر انشاءاللہ ایمان کی برکت سے جنت میں ضرور جائے گا۔ اور کفر جو ہے نا، کفر یہ اتنی بڑی نوست ہے اور اتنی بڑی ظلمت ہے، اتنا بڑا اندھیرا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، ہے جی۔ اور اس کی انتہا کیا ہوگی؟ جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ بچائے، پھر جہنم بھی یہ نہیں کہ چند سالوں کے لیے، ہم فیہا خالدون، کبھی بھی جہنم میں سے نکلنا ہی نہیں ہوگا۔ جو بندہ کفر پہ مر گیا، ایمان قبول نہیں کیا، اگرچہ دنیا میں بڑے بڑے اعمال کرتا رہے لیکن ان بڑے بڑے اعمال کا کوئی صلہ اسے نہیں ملے گا۔ یا تو دنیا میں اس کے بدلے میں کوئی نعمت مل جائے گی کافر کو اچھے اعمال کے بدلے میں، یا جہنم کا کچھ عذاب ہلکا ہو جائے گا لیکن بچے گا نہیں، نکلے گا نہیں، ہے جی۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جو اعمال، کیونکہ ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، جو اعمال ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں ان ایمان کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو گناہ ایمان کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ان گناہوں سے بچیں۔ ان کے بارے میں علماء کرام سے پوچھتے رہیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، ہے جی۔ تو ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ کبھی کوئی آیت آئے گی اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ان گناہوں کا بھی ذکر ہو جائے گا اور ان اعمال کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ دیکھو قرآن کی یہ نص ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ہے جی۔ اللہ دوست ہے کن کے؟
ایمان والوں کے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے اور پرہیزگار ہیں، جو ایمان والے اور پرہیزگار ہیں۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ جس کے دل میں نور ایمان نہیں، اس کے ولایت کا کوئی درجہ بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بعض لوگ، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کے درس میں کہ کئی ہمارے مسلمان، خصوصاً وہ مسلمان کہ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، فرض کرو ہندو جوگی رہتے ہیں، یا کسی جگہ کوئی یہودی رہتے ہیں، یا عیسائی رہتے ہیں، یا کسی جگہ اور غیر مسلم رہتے ہیں، تو وہ بعض غیر مسلموں کی بعض شعبدے بازیاں دیکھ کے یا استدراج کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں یار دیکھو نا، انہوں نے مسجد ہلا دی، انہوں نے یہ کام کر دیا، انہوں نے یہ کام کر دیا، وہ ہوا میں اٹھ رہے، اس نے فلاں کام کیا، دیکھو یار۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے سرکار ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انہیں سے اپنا علاج معالجے بھی کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بات تو قرآن سے معلوم ہو گئی کہ ایمان کے بغیر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا نہیں، یہ بات پکی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی شعبے بازی دکھاتا ہے تو یاد رکھو وہ اس کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یا تو اسے ڈھیل ہے، جیسے دجال کو ڈھیل ملے گی۔ اب دیکھو نا، دجال کے بارے میں کتنے وضاحت کے ساتھ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ کافر ہوگا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، ہیں جی۔ اور اس کے باوجود جب دجال نکلے گا تو وہ اگر آسمان کو کہے گا بارش برسا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو کہے گا سبزہ اگا تو سبزہ اگائے گی۔ جس علاقے سے گزرے گا اگر کوئی اس کو ماننے والے لوگ نہیں مانیں گے، اسے خدا نہیں مانیں گے، تو وہیں پر ان کی زمین جو ہے تو ان کو بنجر کر دے گا، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی فصل نہیں ہوگی، بالکل ان کی زمین جو ہے بنجر ہو جائے گی۔ اور جس علاقے والے مانیں گے تو ادھر اشارہ کرے گا تو زمینوں میں فصلیں ہو جائیں گی، سبزیاں اگ جائیں گی اور سبزہ ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی اور لوگوں کا امتحان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ لوگوں استدراج اس کو کہتے ہیں، استدراج، یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ملے گی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دجال جو ہے تو وہ کوئی اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، وہ تو کافر ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوگا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض لوگ ان کو اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل ملی ہوتی ہے۔ بلکہ ولایت کی جو نشانی قرآن نے بیان کی اور حدیث میں، وہ ایمان بھی ہو اور متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ اگر وہ گناہ گار ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، اسے بھی ولایت نہیں مل سکتی، وہ استدراج ہوگا، یا اس کے ہاتھ کی مشق ہوگی، وہ شعبدہ بازی ہوگی۔ بعض لوگ کسی چیز میں مشق کر لیتے ہیں، شعبدہ بازی اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو اس کی ولایت یا کرامت ہے، یا یہ ہے کہ اس کے پاس جادو ہوگا۔ بعض لوگ جادو میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور جادو کے ذریعے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اکیلے اکبر بادشاہ کا مقابلہ کیا تھا، بڑا بے دین بادشاہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک اپنا خلیفہ بھیجا کہ جاؤ وہاں پر دین کا کام کرو۔ تو جس مسجد میں ان کی ذمہ داری لگی تھی وہ دیہات میں مسجد تھی، اور جب اس مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی بندہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں کوئی بندہ آتے ہی نہیں، اور وہاں پر ایک جوگی نے ڈیرا لگایا، ہندو نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے جو نا وہ منتر شنتر پڑھ رہے۔ تو آپ نے مسجد وغیرہ کی صفائی کر رہی تھی، آپ نے فرمایا نکلو ہم یہاں مسجد کو آباد کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا جی اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو مسجد میں میرے ساتھ ہی جائے گا۔ آپ نے فرمایا مسجد کہیں نہیں جاتے، تو جا۔ تو اس ہندو جوگی نے جو ہی مسجد سے باہر قدم رکھا تو مسجد ہلنے لگی، جیسے زلزلہ نہیں آتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، انہوں نے مسجد کے سے یوں ماری، زمین پر کہا رک جا، کہاں جاتی ہے؟ بس وہی مسجد ٹھہر گئی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، وہ چلا گیا ہندو جوگی۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ مشق ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ اس چیز میں محنت کر کے مشق حاصل کرتے ہیں، پھر وہ کوئی شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ جی، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آدمی مشق کر کے کوئی بھی چیز حاصل کر سکتا ہے، بات ہوتی ہے محنت کی۔ اب یہ بتاتے ہیں نا لوگ جو جیب کترے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس انداز میں کہ پھول کی جو پتی ہوتی ہے نا، اس کو لے کر پانی کا پیالہ لے کر اس میں انہیں کہا جاتا ہے ڈبو کے نکالنا، لیکن پانی ہلے نا، اور وہ ڈبو کے نکالتے ہیں، اور ایک دن ہی نکالتے، وہ اس کے اوپر انہیں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، اس کے اوپر مشق کرائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ مشق کے ساتھ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ولایت کی نشانی نہیں ہوتی۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ تو کافروں کے دوست کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ شیاطین ان کافروں کو نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق